السلام علیکم کلاس 6 کیسے ہیں آپ لوگ بچوں؟ یہ آپ کا اسلامیت کا جو ہے نیو چیپٹر ابھی شروع ہوا ہے، وہ ہے طہارت و پاکیزگی۔ طہارت پاکیزگی ایک ہی چیز ہے جو ہم پاک صاف رہتے ہیں۔ اللہ نے طریقہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہانے کا، غسل کرنے کا اور پاک رہنے کا۔ تو ہم اس سبق کے ذریعے ہم پاکی اختیار کریں گے، پاک صاف رہیں گے اور دوسروں کو بھی رہنے کا کہیں گے۔ تو چلیں ہم سبق پڑھتے ہیں۔ طہارت کا مفہوم۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پاک صاف ہونا۔ شریعت کی اصطلاح میں طہارت کا لفظ انسان کی جسمانی اور باطنی پاکیزگی کے لیے بولا جاتا ہے۔ باطن کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کہتے ہیں سامنے جو نظر آ رہا ہے، باطن اندر، یعنی روح۔ تو جب آپ صاف ستھرے رہیں گے، پاک صاف رہیں گے تو آپ کی روح بھی پاک رہے گی، ہے نا۔ اندر انر جو ہے، انر سسٹم آپ کا پاک رہے گا۔ طہارت کی اہمیت۔ طہارت انسان فطری طور پہ صفائی پسند اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی انسان کے مہذب اور شائستہ ہونے کی نشانی ہے۔ دنیا کے ہر مذہب نے صفائی پر زور دیا ہے، مگر اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو ایک وسیع مفہوم دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان۔ صحیح مسلم آپ کی حدیث ہے، صحیح مسلم اس سے لیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے طہارت ایمان کا حصہ ہے، یعنی جو پاک صاف نہیں رہتے وہ ایمان بھی ان کا کمزور ہوتا ہے۔ کہ پاک صاف رہنا ہی سب سے پہلے کہ آپ کی روح صاف، آپ کا جسم صاف، اور آپ اللہ کے حضور جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو خود ایک خوشی ہوتی ہے۔ تو طہارت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، صفائی ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالی نے طہارت و پاکیزگی کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، پہلی جو تو ہمارے پیارے نبی پہ جو وحی نازل ہوئی تھی، تو پہلے تو یہ سورہ علق نازل ہوئی تھی نا۔ اس کے بعد دوسری جو ہوئی وہ کیا ہے؟ سورہ مدثر نازل ہوئی۔ تو اس میں سورہ مدثر میں جو ہے آیت نمبر 4 اور 5 میں کیا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یعنی اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ یعنی ناپاکی میں کپڑے پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں یا کوئی گندگی ہو جاتی ہے، تو وہ صاف ستھرے، اللہ کو نماز میں جو ہے بالکل صاف ستھری جگہ وہاں پر پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دیا کہ آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور پاک رہنا ہے آپ کو، تبھی وہ آپ کی عبادت، آپ کے نماز، آپ کے قرآن قبول ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، اور اس کے کیا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں طہارت بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہر نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کا ہے۔ تو وضو کیوں ہوتا ہے؟ ہاتھ کو، پیر کو، چہرے کو صاف ستھرا کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو قرآن مجید میں دیکھیے آپ کو پھر یہاں پر ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے؟ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پہ ہاتھ پھیرو، مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ یہ کیا ہے؟ وضو کا طریقہ کہہ رہے ہیں۔ اس میں قرآن پاک میں اس طرح لکھا ہوا کہ ہم نماز کے لیے اٹھو تو ایسے کر لو۔ یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم وضو کرو، منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، پیر دھو لو، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وضو کر لو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے طہارت اختیار کرنے کا حکم دیا، یعنی ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو بغیر ناپاک، گندگی اور گندے حلیے میں ہم قرآن پاک نہیں چھو سکتے، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ارشاد کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 79۔ اس میں ترجمہ، اے پاکیزہ لوگوں، اسے پاکیزہ کے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ کسے؟ قرآن پاک کو۔ پاکیزہ لوگ یعنی اگر آپ گندے ہیں، کچھ ہے، تو آپ کو قرآن پاک نہیں چھونا چاہیے، گناہ ملے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، طہارت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بہترین طرز عمل اور رہنمائی ملتی ہے۔
اور پاکیزگی کا خاص آپ سسم پاکیزگی کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سر میں تیل لگاتے، ناخن تراشتے، کہ کثرت سے مسواک کرتے، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے۔ دیکھ لیے اس میں کیا طریقہ آپ سسم نے کہ کیا کرتے تھے، خوشبو لگانا بھی بہت یہ ہے مردوں کو، ہمیشہ صاف ستھرا لباس، خوشبو لگا کر، سر میں تیل لگا کے، سرما آپ سسم لگاتے تھے اور مسواک کرتے تھے جو دانتوں کو صاف رکھتا تھا اور دانتوں کی بدبو اور گندگی کو دور رکھتا تھا۔ اس کے بعد کیا کرتے، کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے تھے، ہاتھ اور پیر دونوں ہاتھ کو کھانے سے پہلے دھوتے تھے اور کھانے کے بعد۔ اچھا یہاں کیا لکھا ہوا، ایک اور حدیث ہے کہ آپ سب نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، یعنی خراب کنگھا نہیں کیا ہوا تھا، اور تو فرمایا کیا اس کے پاس کوئی چیز نہیں، یعنی کنگھا کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ یہ اپنے بال سنوارے۔ اسی طرح ایک اور آدمی کو دیکھا جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا، تو فرمایا کہ اس کو پانی دستیاب نہیں ہے جس کے ذریعے یہ اپنے کپڑے دھو سکے۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صفائی کو تلقین کرتے تھے اور کیا نہا دھو کر مسجد میں آنے کا حکم دیا تھا تاکہ پسینے کے بو سے لوگ پریشان ہوں۔ دیکھیں صاف ستھرے رہ رہے ہیں لوگوں سے، جب مسجد میں جاتے ہیں تو بہت سارے علاقوں میں محلے سے آتے ہیں لوگ، اب ہم صاف ستھرے خوشبو لگا کے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہماری شخصیت اچھی ہوگی، لوگ ہم سے متاثر ہوں گے، کپڑے پریس کیے ہوئے ہیں، صاف ستھرے ہیں تو کیا جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پہ واجب ہے، کیا ہے، نہ سنت ہے نہ فرض ہے، کیا ہے، واجب ہے۔ اچھا طہارت کی بھی اقسام ہے، دو اقسام ہیں، ایک جسمانی طہارت اور ایک ہے باطنی، یعنی ایک آپ کا تو جسم پہ نہاتے ہیں نا، ایک اندر سے آپ کی روح بھی صاف ہونی چاہیے، اندر جو ہے سوچ غلط، گندگی، الٹے سیدھے باتیں کرنا، گانے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، بہت ساری ایسی چیز، نماز نہیں پڑھنا، وضو نہیں کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں روح کو وہ کرتی ہے، بیمار کرتی ہے۔ تو کیا ہے کہ طہارت کے اقسام میں کہ جسمانی طہارت یہ ہے اور روحانی طہارت ہے کہ آپ کو ان تمام برائیوں سے بچنا ہے، تو وہ آپ کی طہارت ہو جائے گی۔ جسمانی طہارت سے مراد انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھے، بال سنوارے، ناخن تراشے، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئے۔ باطنی طہارت کیا ہے، باطنی طہارت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے علاوہ دل دماغ کو بھی پاک صاف رکھے، حسد، بغض، کینہ، برے خیالات، فضول خرچی، بے حیائی سے بچا رہے۔ بے حیائی کیا، ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے آپ کا یہ روح خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا طہارت کے یا پاک رہنے کے کیا کیا فائدے ہیں، چلے پڑھتے ہیں ہم۔ پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، صاف ستھرے انسان کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں، پاکیزگی اللہ کو خوشنودی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پاک صاف رہنے سے انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ وضو کے ذریعے طہارت اختیار کرنے والوں کے چہرے کے علاوہ ہاتھ پاؤں قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ دیکھ لیا نا کہ جو وضو کرتے ہیں، ہر وقت 5 وقت پاک صاف رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے اور ہاتھ پاؤں قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ اب آتے ہیں ہم تفہیم میں آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ کس میں آپ کو ٹک لگانا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا حصہ قرار دیا کس کو، ایمان کا، اسلام کا، طہارت ایمان کا حصہ ہے نا۔ اچھا پھر کیا ہے، آیت قرآنی کے مطابق قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں صرف نیک لوگ، صرف امین لوگ، صرف پاک لوگ۔ تو کون سے لوگ، پاک لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اچھا یہ جو ہے کیا ہے، ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ کون سے لوگ جو ہیں آیت قرآنی کے مطابق قرآن مجید چھو سکتے ہیں، نیک لوگ، پاک لوگ، امیر لوگ، تمام لوگ، صرف پاک لوگ ہے نا۔ ہم پاک جب تک نہیں ہوں گے قرآن پاک نہیں چھو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور رہنے کا، کس سے دور رہنے کا، مال و دولت سے، حکومت سے، لالچ سے، گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا تھا نا۔ حدیث کے مطابق جمعے کے دن کو غسل کرنا ہر مسلمان پہ کیا ہے، نہ فرض ہے، مستحب ہے، مستحن ہے، کیا ہے، واجب ہے۔
وضو کے ذریعے طہارت اختیار کرنے والوں کے چہرے ہاتھ پاؤں کے دن کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے۔ اس میں آپشن ہے، مگر کیا ہے صحیح آپشن یہ۔ تو آپ کا یہ ہو گیا۔ چلیے اب ہم آئیں گے سوال جواب کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو بچوں آپ کو جو ہے آپ کا سبق میں نے پڑھ کر ایکسپلین کر دیا، سمجھا دیا۔ اب کیا ہے کہ آپ کو خوش خطی کے لیے ایک پیج بنانا ہے، لائنیں کھینچنی ہے، اس پہ اچھے سے کوئی اگر نہانے کی کوئی تصویر وغیرہ ہو یا تو وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اب آپ کو ایک صفحہ جو ہے پوری سبق کو پڑھنا ہے، آپ کو بلند خوانی کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنی ہے؟ خوش خطی، ایک صفحہ خوش خطی کریں گے آپ لوگ سبق کی، ایک لائن چھوڑ کے بالکل صاف ستھرا۔ گندا کام مجھے بالکل نہیں، میں کام نہیں چیک کروں گی۔ بہت گندے گندے کام آ رہے ہیں، نہ ڈیٹ ہوتی ہے نہ ہیڈنگ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ بس ایسے ہی فٹ پاتھ سے کاپی کو اٹھایا، لیا اور سڑک پہ پھینک دینا ہے۔ پلیز بچوں بالکل میں تھوڑا سا یہ کریں کہ آپ کو نمبر اس میں ملنے ہیں، تو آپ کو اپنی کاپی کو بالکل صاف ستھرا بالکل رکھنا ہے، اور کام بھی صاف ستھرا، تاکہ میں اس پہ آپ کو ریمارکس بھی دے سکوں۔ گندے ریمارکس نہیں لکھوں گی۔ تو آپ کو صاف کام چاہیے، مجھے صاف ستھرا کام آپ کا چاہیے۔ اچھا، اس میں تفصیلی جواب میں نے یہ کروایا کیا ہے، شریعت میں طہارت کا کیا مفہوم ہے۔ شریعت یعنی ہمارے دین میں کیا ہے؟ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پاک صاف ہونا۔ شریعت کے اصطلاح میں طہارت کا لفظ انسان کے جسمانی اور باطنی پاکیزگی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی روحانی، اگر جو آدمی پاک صاف رہے گا اس کا روح بھی پاک ہوگا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں طہارت کی کیا اہمیت ہے؟ انسان فطری طور پہ صفائی پسند ہے، گندگی سے نفرت کرنے والا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی انسان کے مہذب اور شائستہ ہونے کی علامت ہے۔ تو اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو ایک وسیع مفہوم دیا ہے اور اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم میں ہے، طہارت جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہ سورہ مدثر میں ہے، کیا ہے؟ اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ ایک مسلمان کی زندگی میں طہارت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اسے ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کیا ہے اس میں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کونی تک دھو لو، اور سروں پر ہاتھ پھیر لو، ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، ہے نا، آپ کے جو اینکل ہیں، پیر کے ٹخنے ہیں، وہاں تک پیر آپ کو وضو میں دھونا ہے۔ اچھا، سبق کا جو ہے ایک صفحہ آپ کو بتا دیا، خوش خطی کریں گے، ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ اچھا، سوال نمبر 1 ہے، آپ کو دے رہی ہوں، طہارت کے اقسام بیان کریں اور طہارت کے چند فوائد بیان کریں۔ یہ سارے کام میں نے کرا دیے، اب یہ 2 کام جو ہے آپ کی بک میں ہے، جواب تلاش کیجیے اور لکھیے۔ یہ کام مجھے پورا کمپلیٹ چاہیے۔ آپ لوگوں نے امید ہے کہ سمجھ لیا ہوگا اور سن لیا ہوگا۔ تو اب اپنی ٹیچر مس رومانہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔